پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرما دیا او میرے بندے اگر تو نماز میں کھڑا ہو میرے سامنے عاجزی کر رکوع کر سجدہ کر اتحیات میں بیٹھ کے مجھ سے مناجات کر فرمایا میرے بندے میری تیری ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے ایک ہی طریقہ کار ہے ایک ہی ضابطہ اصول ہو سکتا ہے سر تیرا ہو سجدے میں رکھ دے عاجزی انکساری کے ساتھ میں دیکھوں میرے سامنے میرا بندہ ناک رگڑ رہا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ والے نے حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے اللہ پاک جواب میں ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی پھر سبحانک اللہم پڑھتا ہے آواز آتی ہے میرے بندے نے میری تعریف کی پھر علم شریف پڑھتا ہے آواز آتی ہے حمدنی عبدی مجدنی عبدی میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے جب مکمل نماز کو ادا کر لیتا ہے ادھر نماز سے فارغ ہوتا ہے ادھر دریائے کرم جوش میں آتا ہے او میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. ارشاد فرمایا پروردگار عالم جل شانہ نے نماز میری حاضری ہے الصلاۃ معراج المؤمنین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ملاقات کرنے کی نماز معراج ہے. اپنے وقت پر پڑھی جائے حفاظت کے ساتھ پڑھی جائے اس کا اہتمام کیا جائے. شہنشاہ کا فرمان ہے احکم الحاکمین کا فرمان ہے کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہ جس طریقے سے چاہے کوئی پڑھے اور جب چاہے پڑھے یہ بات نہیں مکمل طریقہ کار اللہ پاک نے اپنا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لیے کہ میری امت میرے بندوں کو جا کر بتاؤ رکوع کیسے ہوگا سجدہ کیسے ہوگا قیام کیسے ہوگا اور نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے. تو پروردگار عالم نے ان آیات میں فرما دیا حساب و کتاب مکمل ہوگا عدالت خدا کی لگی گناہگار لوگ جہنم میں چلے گئے نیک لوگ اچھے لوگ جن کے نام اعمال اچھے ثابت ہوئے وہ یوں کہتے ہوئے نکل گئے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِيهَا عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ او آؤ اور میرے بندے تو نے میری نماز قضا نہ کی ہیرا پھیری نہ کی اس میں کوئی چوری نہ کی آج میں تجھے اس کے بدلے میں جنت کا اعلیٰ درجے کا باغ دے دوں. کچھ لوگ اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آئیں گے. قرآن کریم میں ہے آدمی کی چھاتی کو چیر کر بائیں ہاتھ اس میں سے گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا پتہ چل جائے گا یہ ہے پرانے بدماش. دنیا دیکھے گی اپنے پڑھائے دیکھیں گے بیٹا دیکھے گا باپ کا کیا حال ہے بیٹی دیکھے گی امی جان کا کیا حال ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. اور میرے بندے یاد رکھی چھاتی میں سے تیرا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑاؤں گا تاکہ لوگوں میں بھی پہچان ہو جائے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. میرے
میرے نیک بندے سے الگ ہو جاؤ. آج تم خاندان والے ضرور ہو, برادریوں والے ضرور ہو, سوسائٹیوں والے ضرور ہو, پارٹیوں والے ضرور ہو, بڑے بڑے عہدوں والے ضرور ہو, بڑے بڑے مالدار ٹھیک ہے, سرمایہ دار ہو ٹھیک ہے, بڑے بڑے ذمہ دار ہو ٹھیک ہے, ملکوں کے حکمران ٹھیک ہے, مگر آ جاؤ ممتاز اليوم ایھا المجرمون, میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. جنتی جنت میں چلے گئے, دوزخی دوزخ میں چلے گئے. دوزخیوں کو تو کہاں محنت ملے گی بات کرنے کی. تجربہ کر دیکھو, آگ پر انگلی رکھو, پھر ہائے ہائے کے سوا کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں رہتا. البتہ جنت والے آپس میں ذکر کریں گے. بھائی اگر دو چلے گئے تو ذکر کریں گے, یار ابا جان نظر نہیں آتے, امی نظر نہیں آتی, فلانا بھائی ہمارا نظر نہیں آتا, فلاں دوست نہیں معلوم ہوتا, فلاں رشتے دار جنت میں دکھائی نہیں دیا. اب وہ لوگ خیال کریں گے اور ان کا خیال یہ صحیح ہوگا کہ جب جنت میں نظر نہیں آتے تو ٹھکانے کے دو ہی ہے, تیسرا تو نہیں. یا جنت ہے یا دوزخ ہے, تو وہ کہیں گے دوزخ میں گئے. کہ جنتیوں کو اجازت ہوگی اس بات کی کہ تم ان کا برا حشر دیکھو جنہوں نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی, جنہوں نے پرواہ نہ کی, دولت کے نشے میں, اقتدار کے نشے میں, جوانی کے نشے میں, حسن کے نشے میں, کسی نشے میں بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی تھی. آؤ ان کا آج حال دیکھو. اللہ پاک جنتیوں کو دکھائیں گے. تم نے راتوں کو جان کر مجھ سے مانگا, تم نے سردیوں میں وضو کیے. حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو, اپنے امتیوں کو پہچانوں گا. پہچان یہی ہوگی کہ وضو کرنے والے اعضاء چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے. چہرہ چمکے گا, ہاتھ چمکیں گے, پاؤں چمکیں گے, وضو کرنے والے اعضاء چمکدار نظر آئیں گے. حضور نے فرمایا ساری دنیا میں سے ایک ایک امتی کو چھانٹ کر لے آؤں گا. تو جنتی دوزخ کے کنارے پہ جائیں گے, درمیان میں کھڑکی کھولی جائے گی, وہ پہچانیں گے. حیران ہوں گے یہ بات دیکھ کر, میں تو اپنی بیوی کو بڑی شریف سمجھتا تھا, آج یہ جہنم میں جل رہی ہے. میں اپنے باپ ابا کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا, آج یہ جہنم میں جل رہا ہے. میں اپنے افسر کو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا, آج جہنم میں یہ جل رہا ہے. میرا فلانا رشتے دار, فلانا ہمسایا, فلانا خاندان کا آدمی, فلاں برادری کا آدمی یہ آج جہنم میں جل رہا ہے. متعجب ہو کر, حیران ہو کر سوال کریں گے. قرآن کہتا فی جنات یتساءلون, جنتی لوگ سوال کر دیں گے فوراً, اے ابا جان, اے امی جان, اے بھائی جان, اے بیگم صاحبہ, اے خالہ جان, اے نانا جان, اے فلانے صاحب, اے چودھری صاحب, شیخ صاحب, مرزا صاحب, خان صاحب, ملک صاحب, آپ تو بڑے کاروباری آدمی تھے, کئی حج بھی کرنے گئے تھے, آپ تو بڑی سخاوت بھی کیا کرتے تھے, مارکیٹ کے صدر بھی تھے, بڑی چودراہٹ چلتی تھی. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. چودھری صاحب یہ آج کیا بنی, شیخ صاحب کہاں پہنچ گئے ہو, خان صاحب یہ ٹھکانہ کیسے ملا,
خان صاحب تم نے کیا گناہ کیے تھے، کیا جرم کیے تھے، کیا تم نے سیاکاری کی تھی، کیا بد کرداری کی تھی، فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، کیا بنی، کیا ہوا، کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی؟ 4 آدمیوں میں تمہاری عزت بھی تھی، آبرو بھی تھی، مارکیٹ کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، علاقے کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ تمہارے پاس ملنے آیا کرتے تھے، تم کو بہت بڑی پارٹی کے ورکر تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے، دولت تمہارے یہاں بڑی تھی، یتساءلون عن المجرمین، کیا چیز یہاں تمہیں لے آئی؟ وہ کون سا گھنونا جرم کیا، وہ کون سا گھنونا ارتکاب کیا تھا جس کی وجہ سے اس مصیبت میں آ کے پڑے؟ حدیث پاک میں آتا فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر جہنم کے اندر سے سوئی کے ناکی کے برابر سوراخ کر دیا جائے، سارے زمین آسمان جل کر خاک ہو جائے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ جو سردی گرمی پڑتی ہے، جہنم میں 2 طبقے ہیں، گرم عذاب بھی ہے، سرد عذاب بھی ہے۔ دیکھتے ہو نا تفتیش کرنے والا عملہ کبھی بجلی کا کرنٹ مار کر پوچھتے ہیں ہاں بتا چوری کی یا نہیں، کبھی برف کی سلی پہ لٹا کر پوچھا کرتے ہیں ہاں بتا یہ کام کیا کہ نہیں۔ جب دنیا کا تفتیشی عملہ دونوں قسم کا عذاب دیتا ہے، گرم بھی اور سرد بھی، تو خدا کے یہاں بھی دونوں عذاب کا انتظام ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جہنم میں سردی اتنی بڑھ گئی، گرمی والے طبقے میں اتنی بڑھ گئی، اکل بادی باغل، شکایت کری جہنم میں الہی باز نے میرے باز کو کھا لیا، اذن لہا بالصیل، آواز آئی 2 سانس لے سکتی ہے، ایک سانس ٹھنڈے طبقے میں مارا اور ایک سانس گرم طبقے میں مارا۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جس زمانے میں ٹھنڈا سانس مارا تھا تو سردی پڑتی ہے، جس زمانے میں گرم سانس پھینکا تھا تو گرمی پڑتی ہے۔ فرض کر رہا تھا کہ وہاں عذاب کا کیا ٹھکانا؟ قرآن کریم کہتا کأنہ جنالۃ صفر انہا ترمی بشرر کالقصر، ایک انگارہ اونٹ کی طرح، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جہنم میں اس طرح کا عذاب ہوگا، 70 قید چمڑے کی چل رہی ہوں گی، آگے نیا بنتا جاتا، پیچھے جل رہا، پھر نیا بن رہا، پھر جل رہا ہے، سر سے لے کر پیروں تک 70 جگہ سے جل رہا ہے، 70 جگہ نیا بن رہا ہے ایک وقت میں۔ اس بھیانک حالت میں جہنمیوں کو دیکھ کر قرآن کریم کہتا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون۔ لوگ کہیں گے الہی ہزاروں برس گزر گئے کھانے کو کچھ نہ ملا، لاکھوں برس گزر گئے کھا کے کچھ نہ دیکھا، ہم نے کھانا دیکھا ہی نہیں۔ آواز آئے گی یہ گھاس کھاؤ، جس کو کھانے سے اکڑیاں باہر نکل آئیں گی۔ قرآن کریم ہے لوگ رویں گے
اور چلانے گے گدے کی طرح سے 500 سال گزر جائیں گے، آواز لگائیں گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، الہی پانی پانی پانی۔ ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے، پانی دیکھا نہیں۔ آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم، گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کو پینے سے یہ دونوں لب یہ دونوں ہونٹ اتنے سوکھ جائیں گے۔ میرے تیرے نبی کا فرمان ہے، ساری کائنات کے نبی کا فرمان ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا لب سوج کر کمر پہ جا پڑے گا۔ تھوڑا بعد آئے گی، تم نے جیسی میرے قرآن کی مہمانی کی تھی میں نے ویسی تمہاری مہمان نوازی کر دی۔ اس بری حالت میں دیکھ کر جنتی لوگ ان سے سوال کرتے ہیں فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ مجرموں سے سوال کرتے ہیں ما سلککم فی سقر، کیسے یہاں پہنچ گئے، کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی ہے، کیوں اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوئے، بات کیا بنی؟ اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا بھیجا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچی، کلام سچا خدا کا۔ فرمایا تمام کے تمام دوزخی جہنمی ایک زبان ہو کر بول اٹھیں گے اور کہیں گے قالوا، کہنے لگے لم یک من المصلین، سب سے پہلا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا عیب، سب سے بڑا جرم فرد ہم پہ جو لگا وہ یہ لگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خود اپنی زبانی آپ بول رہے ہیں جہنم میں، قالوا کہنے لگے لم نک من المصلین، ہم نے نمازوں کی پرواہ نہ کی، اذان ہوا کرتی تھی ہم ریڈیو بجایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی ہم ٹیپ چلایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی ہم گانا بجانا کیا کرتے تھے، ادھر اللہ کا بلاوا آیا کرتا تھا، ادھر ہم کنجریوں کے گیت سنا کرتے تھے، ادھر اللہ کا بلاوا اللہ اکبر کی آواز آتی تھی، ادھر ہم طرح طرح کے بھنگڑے ڈالا کرتے تھے، دکانوں پہ بیٹھ کے گپے مارا کرتے تھے، گھر میں پڑے سوئے رہتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کے دربار میں ہم کبھی حاضری نہیں ہوا کرتے۔ آج کیا حشر ہے، کئی آدمی غریب آدمی ہو کر جہنم کا ٹوکرا سر پہ لیے پھرتے ہیں، شراب پیو گے تو پیسے خرچ ہوں گے، زنا کرو گے اس پہ بھی خرچ ہوگا، نماز پڑھنے پر تمہارا خرچ کچھ نہیں ہوتا اور پھر پرواہ کوئی نہیں، عورتیں پرواہ نہیں کرتی، مرد پرواہ نہیں کرتے، قبر نزدیک ہے بوڑھا پرواہ نہیں کرتا۔ جب مر جاتا ہے پھر قبر پہ جا کر آواز لگاتے ہیں نمازی نمازی اتر جاؤ قبر میں میت کو اتارنے کے لیے، نمازی نمازی قبر میں اتر جاؤ میت کو اتارو۔ اور چودھری صاحب، شیخ صاحب، خان صاحب، ملک صاحب ٹھیک ہے یہ قبر میں اتارنے والے سے نمازی ہے، پر یہ تو بتا جس کی میت قبر میں اتر رہی ہے یہ کتنی پڑھا کرتا تھا، اگر یہ نہیں پڑھتا تھا قبر میں اتارنے والوں نے 100 سے حج کر رکھے ہو، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔
کا نام اعمال چلے گا، یہ قبر میں اتارنے والوں کا نام اعمال چلے گا؟ گناہ تیرا بھگتوں میں کیوں؟ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام عمر مبارک میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تمام زندگی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمر میں بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا، سیدنا حسن حسین نے کبھی بھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ بڑا پیر یاری والے پیر نے کبھی بے نماز کا ساری زندگی میں جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو سارے سال 11ویں دے ہر وقت دیا کر، وہ تیرا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ تمام عمر میں 1,24,29,000 صحابہ کرام کی جماعت میں سے کبھی کسی نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، تمام ائمہ دین میں سے کبھی بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، بلکہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا۔ کسی نے بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی بڑی تعریف کی، ان کی والدہ سن رہی تھی تو فرمانے لگی ٹھیک ہے تم میرے بیٹے کی تعریف کرتے ہو اچھا ہے، پر مجھ سے تو پوچھو میں نے 2.5 برس دودھ پلایا ہے، ایک دن بغیر وضو کیے دودھ نہیں پلایا۔ جب نمازوں کی یہ حالت ہو، تمام میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، تاریخی ثبوت لاؤ، حدیث پاک کی کتابوں میں سے لاؤ، قرآن کریم میں سے لاؤ، کوئی مائی کا لال دکھائے تو صحیح کہ کبھی کسی صحابی نے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نماز پیدا ہوگا ان جنازوں سے؟ تو جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، اور گناہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتیں تو بعد میں آئیں گی، اور جنتیوں اور ہمارے رشتے داروں اور ہماری برادری کے لوگوں اور میرے خاندان کے آدمیوں، تم مزے کر گئے، تو نماز کو جایا کرتا تھا، ہم تیرا مذاق کیا کرتے تھے۔ خود اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آج نماز سے غافل ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک نے فراغت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، زمین جائیداد بھی دی ہے، اللہ کے حضور میں سر جھکانے کو پھر بھی تیار نہیں۔ ایک مرتبہ حکم آیا تھا دفتروں میں، کچھ صفیں بچھی تھی، کچھ روٹے رکھے گئے تھے، بس ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک عمر بھر کی نمازیں پڑھ دی، وہ پتہ نہیں صفیں کہاں گئی، وہ روٹے کہاں گئے، وہ قانون ہی مٹ گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ اور یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت کہے کہ نماز پڑھو؟ اگر میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارا کہنا مانوں گا، تو میں کیوں انتظار کرتا ہوں کہ جنرل ضیاء کا حکم آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا اور میں نے مرنا نہیں؟ کیا فرشتے اللہ میاں کے جب آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ کاغذات دکھاؤ تمہارے پاس اسلام آباد سے کہاں سے آئے؟ اپنا عمل، اپنی خبر، اپنا حشر، اپنے کردار، تمام چیزیں اپنے ذمے رکھو۔ بڑا کئی واضح تم گزرا اخرا، قرآن کہتا کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنے گا۔
جنتی لوگوں نے پوچھا، جہنمیوں نے جواب دے دیا، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی خطا، سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اچھے بڑے لوگ نہیں پڑھتے، پیر نہیں پڑھتے۔ ایک جگہ میں ملا، میں نے کہا حضرت صاحب نماز کرنے مدینے جا کے پڑھتا ہے، روٹی یہاں سے ٹھوکتا ہے، پانی یہاں سے نکالتا ہے، بیوی بچے یہاں پیدا کر رہی ہے، نماز مدینے جا کے پڑھتا ہے۔ ڈنگ دیکھو کیا بنایا ہوا ہے، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو جماعت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، آپ نے نماز کے لیے حکم بھی دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔ اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ کئی لوگ کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے افسر ہیں، مسجد میں کیسے آئے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جن کے دیدار کو فرشتے ترستے رہے، ان کی یہ حالت ہے کہ کون ہوتا ہے؟ قیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا، اور نہ قبر میں یوں کام چلے گا۔ قبر میں آ کر کے فرشتے کہے ماں دینی کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے میں ملتان کا دین سی ہوں، بتا کیا بنے گا اس بات کا جواب؟ انہوں نے کہا ماں نبی کا، کہ میں تو پنجاب کا گورنر ہوں۔ اس سے کیا بنتا ہے؟ اللہ کی ذات کے ضابطے الگ ہیں، طریقہ کار بھی الگ ہے۔ کسی کی بات وہاں نہیں چلتی۔ اور میں پہلی بات آپ کو بتلاؤں، اگر چل سکتی تو یہ بڑے بڑے کبھی نہ مرتے، غریبوں کو مرواتے رہتے اور رات بیٹھے رہتے۔ اگر وہاں لینے دینے سے کام چلتا تو یہ ایک بھی نہ مرتا۔ تو جتنے بادشاہ ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے دولت مند بہت بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، وہ میرا تیرا نمبر لگواتے رہتے، خود یہیں بیٹھے رہتے۔ اللہ میاں نے فرما دیا جس کا ٹائم آئے گا ایک سانس نہیں لینے دوں گا جاتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک سانس کی مہلت نہیں ملے۔ جنتیوں نے سوال کیا، ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، یہ بری حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا، شاعر کہتا کہ یوں کہنے لگے سر جھکا سر پر نالے ہے دوزخ کو تم، اور سر جھکا مالک سے ہو لے سرخ رو، کچھ نہ کی اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر، کتنا بھی جی لے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں۔ خود اقرار کرتا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، بے پرواہی کی، غفلت میں گزاری، تمام زندگی کو آگ لگا دی ہم نے۔ دوزخ میں بول کر اسی لیے جواب دیتے ہیں، دوزخ میں یوں بولے تمام، بانمازوں میں نہ تھے ہم اس مقام، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے حالت یہ بن گئی۔ جنتی کہتے آگ میں سب تن تمہارا کھا لیا، بچھو اور سانپوں نے سب
سلوا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر 300 میل لمبائی میں ہو جائے گا. خود اقرار کر رہے ہیں, خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس گناہ نے ہماری تباہی مچائی ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ یوں ہی کام ہے, لیکن آج پتا چلا اس نے تو ہم کو تباہ کر دیا ہے. ادھر جنتی دیکھ رہے ہیں, ادھر دوستی رو رو کر اپنے حالات بتا رہے ہیں. بھائی جان آپ اچھے نکلے, رشتے داروں جان آپ اچھے رہے, حالو جان آپ اچھے رہے. ہم تو ملا سمجھا کرتے تھے, ہم کو بیکار سمجھا کرتے تھے, ہم کو تمہیں بے وقوف سمجھا کرتے تھے, لیکن آج تمہاری حالت اچھی ہے, تم مزے میں ہو, ہم مارے گئے. قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں دوسرا گناہ خود ہی بتاتے ہیں وَلَمْ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ. دوسرا گناہ, دوسرا جرم ہمارا یہ تھا, ہم نے کبھی کسی محتاج کو, کسی غریب کو خیرات دی نہیں. سخت دل لوگ تھے, جو آیا اس کو تنخواہ دیا, جو آیا اس کو تلا دیا, جو آیا اس کو تلا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سے خدا کا غضب اس طرح بجھ جاتا ہے جیسے آگ میں پانی ڈال. انہوں نے خود اقرار کیا کہ جو مقدمے پہ تو خوب لگایا کرتے تھے ہم, اور بدماشی پہ بھی ہم خوب خرچ کیا کرتے تھے. شراب کسی بہت ملتی تھی ہم نے نہیں چھوڑی, چرسین بھنگ کسی بہت ملتی تھی ہم نے کبھی نہیں چھوڑی, رنڈی بازی پہ کتنا ہی خرچ ہوتا تھا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا. برامنا کیوں کہیں المسکین, اللہ کے راہ پہ ہم سے دامے دینے کی توفیق ہی نہ ہوئی. قرآن کریم ان کی زبانی بیان کر رہا ہے, قرآن سچا, قرآن کے بھیجنے والا سچا, جس پر قرآن نازل کیا گیا وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. علماء کرام نے لکھا ادھر جنتی کھڑے ہوں گے, ادھر دوزخی کھڑے ہو کر کے رو رہے ہیں, برا حال ہے. کہتے ہیں آگا غصے سے جب دوزخ میں جو اور خاص والوں کے دل جائیں گے ہو, کئی سو میل تک لپٹ نکل جائیں گی. قرآن کریم کا 22واں سپارہ اٹھاؤ, لوگ دوڑیں گے, بھاگیں گے, جان بچ جائے. فرمایا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. جب لوگ عذاب کو آتا ہوا دیکھیں گے تو بھاگنے کی کوشش کریں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, آگ بولے گی, جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان دے گا, بولے گی, بھاگتے رہو کہ نام لے گیا فلانے, آج میں تیرے لیے آ رہی ہوں, تو پرلے درجے کا نمازی بے نمازی ہے. اے نماز کو چھوڑنے والے, اے جھوٹ بولنے والے, اے دل میں کچھ زبان کی کچھ منافقت رکھنے والوں, اور بدماشی بدکاری کرنے والوں, رشوت لے کر کوٹھی بنگلہ بنانے والوں, آؤ تمہارا ٹھکانہ میں ہوں. سنو, فرمان ہے کالی کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یوں فرمایا 1000 آدمیوں میں سے ایک آدمی اس کے مطلب کا ہوگا, آگ اس طرح اٹھا کر لے جائے گی جیسے پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے, نہیں چھوڑے گی. تدعو دوبارہ بتمنا, وہ جمع تھا ہوا آواز لگائے گی, وہ کدھر چلا ہی جا رہا, تیرا ٹھکانا میں ہوں. تمام جہنمی خود اقرار کرتے ہیں, خود اعتراف کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ بھی ہوں گے نا وہاں, ویسے تو مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہتے ہوئے کبھی برا مان جائیں. 2 بڑے لوگ ہوں گے وہاں
میں بڑے بڑے ٹی پارٹیاں دینے والے، ٹی پارٹی کھانے والے، مچھوں پہ ہاتھ پھیرنے والے بڑے بڑے اکڑو خاں وہاں ہوں گے نا. اللہ میاں آواز دے گا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. بلاؤ بلاؤ، تمہارے بڑے بڑے یارانے تھے، بڑے بڑے تعلقات تھے، ایک ٹیلی فون سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا، ایک رکے سے تیرا کام بن جایا کرتا تھا. تیری بڑی یاری تھی، بڑی رشتہ داری تھی، بڑی تعلق داری تھی. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. آج بلا اپنے جگری دوستوں کو بلا، خالص دوستوں کو بلا، دلی دوستوں کو بلا لے. آج بلا، دیکھو تیرے کام کون آتا ہے. میرا تو ٹیلی فون سنتی کام بن جایا کرتا تھا، جہاں ٹیلی فون گیا وہی کام بنا. آج بلا کس کو بلاتا ہے؟ اب آتی ہے بلا لے تو ٹی پارٹی میں کر دوں گا، انتظام میں نے کر رکھا ہے. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ لَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ. یہ لو رات پیپ کے دریا بہ رہے ہیں، میں تمہیں شرابوں کی جگہ اور حرام کے پیسے کی بوتلوں کی جگہ یہ تمہیں پلاؤں گا. میں نے تمہارا سارا انتظام کر رکھا ہے، بلا لو نا. ٹی پارٹی کبھی تو کر لیا کرو، کبھی تو کھانے پہ اکٹھے ہو جاؤ. تم بڑے یہ کام کیا کرتے تھے، جہنم میں بھی منا لو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے. لا غسلین، میں نے تمہارے لیے یہ دریا لو کے، رات کے، پیپ کے. حدیث پاک میں آتا حضور نے فرمایا اگر ایک قطرہ اس پانی کا دنیا میں اللہ پاک پھینک دے، ساری دنیا بے ہوش ہو جائے بدبو کی وجہ سے. فرض کر رہا تھا ایک نماز جس کی وجہ سے یہ مصیبت. قبر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ، حشر میں نماز کی سب سے پہلے پوچھ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تو پہچان ہی یہ ہوگی کہ یہ میرا امتی ہے، اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے دیکھوں گا. اب جس کے اعضائے وضو اس کے کیا چمکیں گے جو کبھی وضو کرتا ہی نہیں، صبح کو دیر سے اٹھتا ہے، رات کو ٹیلی ویژن کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑا رہتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان گردانتا ہے. ایک وقت کا نہیں، ہزاروں نمازوں کا بانی، ہزاروں نمازوں کا بے پرواہ. قرآن کریم کے 29ویں سپارے کی ایک اور آیت ہے، آخر میں عرض کر دوں. میدان حشر برپا ہوگا، اللہ پاک اپنا کرم فرمائے، آمین کہو. قیامت کا میدان لگا ہوا، ساری دنیا کھڑی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری کائنات انسانی زندہ ہو کر سامنے آ گئی. تمام کے تمام لوگ زندہ اور موجود ہیں. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی اسجدوا، سجدہ کرو. تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے. میری اپنی بات نہیں، سورۃ نون والقلم کا ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لینا. سورۃ نون والقلم کا ترجمہ جا کے دیکھنا. ترجمے میں لکھا ہوا فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. تمام لوگ سجدے میں گر گئے. کروڑوں اربوں کھربوں کائنات گر گئی، مگر کچھ لوگ کھڑے رہیں گے. قرآن شاہد ہے، میری بنائی ہوئی کتاب نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، جھکنے نہ دوں گا. جھک نہ سکیں گے. پہچان ہو گئی، یہ ہے وہ الگ رہنے والے لوگ
بڑی کوشش کریں گے ہم بھی جھک جائیں، قیامت کا میدان ہے، ہمارا کام بھی بن جائے، مگر قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون خاشعۃ، نئی طاقت رکھیں گے جھکنے کی، آنکھیں شرم کے مارے ڈوب جائیں گے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ شرم ساری ہے، ذلت ہی ذلت ہے، تباہی تباہی ہے، بربادی بربادی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کا رسول اس سے ناراض ہے۔ ایک حدیث میں ہے، توجہ کرنا، آخری حدیث عرض کرنے لگا ہوں، وقت ہو گیا، لکھ کے لے جاؤ، عورتوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگ بے شمار اپنی قبروں سے اٹھیں گے مگر آدمی کی شکل نہیں۔ کچھ لوگ اٹھیں گے خنزیر کی شکل میں، خنزیر کی صورت ہے، لوگ کہیں گے الہی جانور تو سارے مٹی ہو گئے، حساب کتاب کے بعد آواز آئے گی کنت ترابا، سارے جانور مٹی ہو جائیں گے، یہ کون ہے؟ یہ بھی تو جانور ہے، یہ مٹی کیوں نہیں ہوتے؟ گائے بھینس بکری دنیا بھر کے پرندے چرندے تمام کے تمام مٹی ہو گئے، آج یہ کون ہے؟ یہ مٹی کیوں نہیں بنے؟ جوان ملے گا تمہیں پتا نہیں، یہ بے نماز ہے، ہم نے ان کی شکل کو بدل کر سور کی شکل بنا دیا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ بے نماز ہو کر کے مرے تھے۔ کیا اس سے برا اور کیا ہوگا، اور کیا عذاب ہوگا اس سے برا کہ آدمی کی شکل اور صورت تک باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ اور تمام مسلمانوں کو نمازی بنائے۔